سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعتہائے مقدسہ آپ سنتے ہیں، اس میں صرف اور صرف ہمارا جو مین مقصد ہوتا ہے وہ دلوں کو تازگی پہنچانا، ایمان کو تازگی پہنچانا اور عشق رسول کا جذبہ جو ہے لوگوں کے دل کے اندر پیش کرنا اور اپنے عشق کا اظہار کرنا بارگاہ رسالت میں، سمجھیں آپ۔ اور نعتہائے مقدسہ پڑھ کر عقیدت کا اظہار کرنا، سرکار کے فیض کو حاصل کرنا، اللہ اور رسول کی رضا حاصل کرنا، یہ ہمارا مقصد ہوتا ہے، مین مقصد، سمجھیں آپ۔ اس کے علاوہ کوئی اور دنیاوی مقصد ہمارا اللہ کے فضل سے نہیں ہوتا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ مسائل یا بیان وغیرہ جو بھی آپ سنتے ہیں اس میں بھی صرف اور صرف اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ مقصد کیا ہوتا ہے؟ پیغام پہنچانا، پیغام پیش کرنا، سمجھ رہے ہیں آپ۔ تو جتنا ہم سے آتا ہے اتنا جو ہے دوسروں تک پیغام پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اسلام بھی یہی ہے۔ اسلام یہی ہے کہ جو جتنا جانتا ہے، جس سے جس قدر ہو سکے، جس انداز سے بھی ہو سکے، وہ دین کا کام کرے، سمجھیں آپ۔ اسلام کا تقاضا یہی ہے، اسلام کا تقاضا یہی، اسلام آپ سے یہی چاہتا ہے کہ جتنا آدمی کام کر سکتا ہے اتنا کام کرنے کا حکم ہے اسلام میں، اتنا کام کرنا چاہیے، یہ ذمہ داری ہے، یہ دینی ملی، سمجھے آپ، فریضہ ہے۔ ہر مومن کا فریضہ ہے کہ جتنا آدمی جانتا ہے وہ اتنا دوسروں تک پہنچائے اور دین کا کام کرنے کی کوشش کرے۔ رہا دنیا حاصل کرنا، تو دنیا حاصل کرنے کے لیے اور بہت سارے ذرائع ہوتے ہیں، بہت سارے وسائل ہوتے ہیں، کاروبار ہوتی ہیں، تجارتیں ہوتی ہیں، لیکن دین کو ذریعہ معاش بنانا یا یہ ہے کہ تقریر کو یا نعت خوانی کو ذریعہ معاش بنانا، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ لہذا اب آپ یہ نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنیں، اس میں سرکار کی سیرت کا ذکر ہے، سرکار کے اخلاق، کردار، سرکار کے تصرفات، کمالات، فضائل، محامد اور محاسن کا ذکر ہے، سرکار کے اسوہ حسنہ، سمجھے آپ، اور سرکار کے جذبہ جہاد اور بہت ساری بے شمار خوبیوں کا ذکر ہے، سرکار کی سیرت طیبہ کا ذکر ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، مچل کر سب کہیے، محبت کے ساتھ کہیے، محبت کے ساتھ، سبحان اللہ یا رسول اللہ۔ ہے کتنا دل نشیں، ہے کتنا دل نشیں اس رحمت انوار کا سایہ، ہے کتنا دل نشیں اس رحمت انوار کا سایہ، ہے کتنا دل نشیں اس ہے کتنا دل نشیں اس رحمت انوار کا سایہ، زمیں پر آئے جس نے آسماں کا نور پھیلایا، زمیں پر آئے جس نے آسماں کا نور پھیلایا۔ محبت میں ڈوب کر سنیے سب۔ خرد کی کم نگاہی کو جنوں کا راز سکھلایا، خرد کی کم نگاہی کو خرد کی کم نگاہی کو جنوں کا راز سکھلایا، نگاہو
دل کو تڑپایا، نگاہو دل کو تڑپایا، تو روح و جاں کو گرمایا، نگاہو دل کو تڑپایا، تو روح و جاں کو گرمایا۔ وہ تنہا تھا مگر تنہا ہر ایک دشمن سے ٹکرایا، وہ تنہا تھا مگر تنہا اور علامہ اقبال کا جو وہ شعر ہے وہ پورے طور پر سب سے زیادہ مکمل طور پر جو صادق آتا ہے وہ سرکار کی ذات پر صادق آتا ہے، سمجھے؟ کیا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا، اور کارواں جو ہے بڑھتے بڑھتے دیکھ رہے ہیں آپ پوری دنیا میں پھیل گیا۔ آج مذہب اسلام کی بہاریں پوری دنیا میں پائی جا رہی ہیں۔ وہ تنہا تھا مگر تنہا ہر ایک دشمن سے ٹکرایا، وہ تنہا تھا مگر تنہا وہ تنہا تھا مگر تنہا ہر ایک دشمن سے ٹکرایا، نہ کچھ باطل سے وہ جھجکا، نہ کچھ ظلمت سے گھبرایا، نہ کچھ باطل سے وہ جھجکا، نہ کچھ ظلمت سے گھبرایا۔ ہر ایک سختی گوارا کی، توجہ ہے، ہر ایک سختی گوارا کی، ہر ایک بیداد کو جھیلا، بیداد سے مراد کیا ہے؟ ظلم۔ ہر ایک سختی گوارا کی، ہر ایک سختی گوارا کی، ہر ایک بیداد کو جھیلا، ہر ایک مشکل کو اپنایا، ہر ایک الجھن کو سلجھایا، ہر ایک مشکل کو اپنایا، ہر ایک الجھن کو سلجھایا۔ ہزاروں آندھیوں کے سامنے اس بندہ حق نے، ہزاروں آندھیوں کے ہزاروں آندھیوں کے سامنے اس بندہ حق نے ہر ایک سیلاب کو روکا، ہر ایک طوفان پر چھایا، ہر ایک سیلاب کو روکا، ہر ایک طوفان پر چھایا۔ گلوں کو نکہتیں، کیا شان تھی میرے آقا کی، گلوں کو نکہتیں قلب و نظر کو طلعتیں بخشی، گلوں کو نکہتیں قلب گلوں کو نکہتیں قلب و نظر کو طلعتیں بخشی، گلستانوں کو نکھرایا، بیابانوں کو مہکایا، گلستانوں کو نکھرایا، بیابانوں کو مہکایا۔ اور وہ جس کے چشم سحر انگیز سے تابانیاں پھوٹی، وہ جس کے چشم سحر انگیز
وہ جس کی چشمے سحر انگیز سے تابانیاں پھوٹی، وہ جس کے حسن سے عالم کا ہر ایک پھول شرمایا، وہ جس کے حسن سے عالم کا ہر ایک پھول شرمایا، یہ اس کی تابش حسن کرامت تھی کہ کیا شے تھی۔ یہاں کرامت سے مراد سرکار کا معجزہ ہے، اس لیے کہ جب کسی بھی خرق عادت کام کی نسبت نبی کی طرف کی جاتی ہے تو اس سے مراد معجزہ ہوتا ہے، لیکن لفظ معجزہ کا ذکر یہاں اس لیے نہیں کیا کہ شعر کا وزن ٹوٹ جاتا، وزن شعری کی بنیاد پر، اس لیے یہاں پر کرامت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ اس کی تابش حسن کرامت تھی کہ کیا شے تھی، یہ اس کی تابش حسن یہ اس کی تابش حسن کرامت تھی کہ کیا شے تھی، جھکایا اپنا سر خورشید نے اور چاند گہنایا، جھکایا اپنا سر خورشید نے اور چاند گہنایا، جہاں پر بت پرستی کی وبا شدت سے جاری تھی، جہاں پر بت پرستی کی وبا شدت سے جاری تھی، وہاں توحید کا پرچم بڑی عظمت سے لہرایا، وہاں توحید کا پرچم بڑی عظمت سے لہرایا، ہر ایک ملت پہ اپنی شفقتوں کے پھول برسائے، ہر ایک ملت پہ اپنی ہر ایک ملت پہ اپنی شفقتوں کے پھول برسائے، ہر ایک وادی پہ ابر سرمدی کا رنگ ٹپکایا، ہر ایک وادی پہ ابر سرمدی کا رنگ ٹپکایا، سلام اس پر صدا جو خانہ دل کا اجالا ہے، سلام اس پر صدا جو سلام اس پر صدا جو خانہ دل کا اجالا ہے، سلام اس پر کے جس کی سلام اس پر کے جس سے ذات حق کا بول بالا ہے، سلام اس پر کے جس سے ذات حق کا بول بالا ہے۔ ذات حق جو ہے اللہ کے رسول کی محتاج نہیں ہے، مگر مراد اس سے کیا ہے کہ ذات حق یعنی توحید کو جو پہچانوایا وہ اللہ کے رسول نے پہچانوایا، سمجھے آپ؟ تو توحید کا اجالا پھیلایا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سلام اس پر کے جس سے ذات حق کا بول بالا ہے، سلام اس پر صدا جو خانہ دل کا اجالا ہے۔